الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل عالمیان کا، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق مالک رازق ہے، پوری کائنات اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی سبل رحمت کل شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار کائنات مرشد کائنات مرشد جہاں محبوب دو جہاں پروردگار عالم کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین گرامی، ناظرین کرام اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک جڑے ہوئے ہمارے کرم فرما ہمارے محبین و مخلصین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو مجھ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عمل اور ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو خدارا ضرور کر لیجئے گا اور اپنے تمام محبین تک، اپنے اعزاء و اقربا تک، جہاں تک آپ کا تعلق اور واسطہ اور رابطہ ہے، ان تمام لوگوں تک آپ نے اس کو فارورڈ اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، بہت پیارا ہے، بڑا نایاب ہے۔ کوئی لفظ مس نہیں کرنا، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آج کی بڑی خاص ہے۔ ہر طرح کی تنگ دستی، غربت، مفلسی سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے اور ہر طرح کی لا علاج بیماریوں سے، لا علاج امراض سے نجات کے لیے یہ خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو اس لیے مکمل اور ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو اور آج کا بیان ایک نعمت ہے اور کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ آسان ہو جائے، غربت دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، مفلسی، پریشانیاں اور لا علاج بیماریاں اور ایسی خطرناک امراض جن کا علاج کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس نہیں ہے، بلکہ جن کے علاج کے لیے اور جن معاملات کے لیے آپ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس جا کر آپ اپنا روپیہ، پیسہ، وقت برباد کرتے ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ بعض اوقات انسان کو اپنی عزت بھی وہ محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے جعلی عاملوں کے پاس اور جعلی معالجوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے، توجہ سے اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ الرحمن اپنا علاج کر سکیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایک روٹی لینی ہے، ایک روٹی، اور اس روٹی کو لے کر آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور یہ دن وہ عظیم الشان دن ہیں، یہ عظیم الشان لمحات ہیں جن لمحات کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور شعبان المعظم کے کسی دن بھی آپ اس عمل کو کر لیں، اور اگر شعبان المعظم میں نہ کر سکیں تو پھر رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی خاص اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا پھر کم از کم یا فتاح یا رزاق کو ایک مرتبہ لکھیں گے۔
آئیے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے دیگر مسائل جو مفلسی، تنگ دستی، غربت، پریشانی اور جاب لیس لوگ ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں اور جاب سے پریشان ہیں، رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی فیکٹری نہیں چل رہی، چلتے چلتے رک گئی ہے، کارخانے کو نظر بد لگ گئی، کارخانہ ٹھپ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، بربادی ہو گئی، اور اس طرح کی مفلسی نے آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں ڈیرے ڈال لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت شاندار عمل ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک روٹی لیں پکی ہوئی، یہ روٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح ایک روٹی لیں، یہ روٹی گھر سے بنی ہوئی ہو، یہ روٹی دیکھ رہے ہیں آپ، ایک روٹی لے لیں اور اس روٹی کے اوپر اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی یہ لاڈلی سورت، اس کو آپ پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نام جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ اور اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھرپور طریقے سے کر سکیں اور مجرب طریقے کے ساتھ آپ اس کو کر سکیں، کیونکہ عمل وہ ہوتا ہے جو بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا جائے، لکیر کا فقیر بن کے کیا جائے، اپنی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بتانے والا کچھ بتائے اور کرنے والا کچھ اور کرے، ایسے پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اثر تبھی ہوتا ہے جب بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی ان ناگہانی آفات و بلیات سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو چمکا دے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، قسمت کی، نصیبوں کی جو ایک بریک لگی ہوئی ہے وہ بریک ختم ہو جائے گی، قسمت اور نصیبوں کی بریکیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لگی نہیں رہیں گی، بند نہیں رہیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ تالے نہیں لگے رہیں گے، مقدر کے بند تالے کھولنے کا آزمودہ عمل ہے، اور یہ پرانا قدیم عمل ہے بزرگوں کا، اور اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ۔ ظاہر ہے اللہ والوں کی باتیں وہ ظاہر میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور باطن میں بھی فائدہ دیتی ہیں، اور اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نوازتا ہے کہ کبھی کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے بندے جو ہیں، پروردگار عالم کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، وہ جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کے بندے عمل کرتے ہیں تو اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو کسی انہونی بات پر بھی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا، ان کی باتوں کو سچ فرما دیتا۔ اگرچہ ہمارے لیے مشکلات ہیں نا کہ یہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کے درویش آدمی تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے چاہنے والے کو خواب میں ملے۔ جب خواب میں ملے تو دیکھا کہ ان کی حالت بڑی آسودہ سی ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضور یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا معاملات ہیں؟ آپ تو بہت واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تبلیغ و ارشاد کرتے تھے دین کی، تو یہ حالت کیسے؟ آپ تو بڑے تقوی، طہارت اور پرہیزگاری پر فائز تھے۔ تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ جب سے وفات ہوئی میں جہان دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں آیا، دوسرے جہان میں پہنچا، تو رب تعالیٰ ابھی تک مجھ سے ایک ہی اللہ کے فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ وہ کیا سوال ہے حضرت؟ فرمایا وہ سوال یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے مریدوں میں بیٹھا ہوا تھا تو دھوپ نکلی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، مطلع ابر آلود نہیں تھا، بالکل صاف اور شفاف تھا۔ اچانک سے بارش برسنے لگی۔ جب بارش برسنے لگی تو میں نے کہا یہ بارش کہاں سے آ گئی؟ بارش تو آنے کا امکان نہیں ہے، بارش کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کے بندو اور اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بس اتنا کہا
کہ بارش کہاں سے آ گئی، تو اللہ کے امر سے اللہ کے فرشتے ابھی تک مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ تجھے اللہ کے ہونے کا یقین نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ وہ پروردگار عالم چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش برسا دے، وہ پروردگار عالم چاہے بغیر ستونوں اور پلروں کے آسمان کو کھڑا فرما دے، وہ پروردگار عالم چاہے بغیر بادلوں کے بارش برسا دے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اور جب چاہے جیسے چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، بس آپ نے یقین اعظم کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ، اللہ کے درویش کے ساتھ یقین اعظم رکھیے، جو بتایا ہے اس پر یقین اعظم کے ساتھ عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے پروردگار عالم کی طرف سے کرم نوازیاں، مہربانیاں، اس کا لطف کیسے برستا ہے۔ وہ نہ ہونے کو ہونے فرما دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک روٹی لینی ہے، یہ روٹی آپ ناشتے کے ٹائم پہ لے لیں۔ میں بتا رہا تھا کہ جو مقصد آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس روٹی والا عمل کو کریں گے، اس روٹی والے عمل کو، وہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و زر کی ضرورت ہے، مال و متاع کی ضرورت ہے، آپ کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات کی ضرورت ہے، آپ کو کسب حلال کی ضرورت ہے، آپ کو جاب کی ضرورت ہے، رزق روزی کی ضرورت ہے، مقدمات میں کامیابی کی ضرورت ہے، کسی معاملے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کامیابی کا مقصد ذہن میں رکھیں، یا اللہ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اس روٹی والے عمل کی برکت سے آپ کو کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کرنا کس طرح سے ہے، سن لیجئے، سماعت فرمائیے، غور کیجئے اور اس عمل کو کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لیکن سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر آنے والی وظائف کی ویڈیو، ورد کی ویڈیو، عمل کی ویڈیو بآسانی ملتی رہے گی۔ ایک پورا جہان ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے، تلاش کرتے پھرو گے، سرچ کرتے پھرو گے، تو جب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی اس کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور ویسے بھی دوسروں تک اس خیر کی بات کو، بھلائی کی بات کو، فائدے کی بات کو، نفع کی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا ایک ہی مشن ہے، وہ ہے کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آپ نے محترم ناظرین کرام روٹی ایک لینی ہے، اور اس روٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے، جو سورہ مبارکہ اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کی طاقت، اس کے کمالات بڑے حیرت انگیز ہیں اور بڑے کمالات کی حامل ہے۔ اتنی کمالات کی حامل ہے کہ وہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود فضائل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے اس کے حیرت انگیز عجائب و غیبات ہیں۔ اس کو پڑھنے والے فرش زمین سے آسمان تک پہنچ گئے، بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ان کو ترقیوں نے، عروج نے، بلندیوں نے ایسے کمالات سے سرشار کیا کہ دنیا کی ہر نعمت آج ان کے قدموں میں پڑی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو نعمتوں سے خالی نہیں رہیں گے۔ آپ نے اس لاڈلی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے، اس کے ورد اور وظیفے سے پہلے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توحید، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی آپ نے اس سورہ مبارکہ میں سے صرف ایک لفظ، کتنے؟ ایک لفظ، کتنے؟ پوری سورہ نہیں، ایک لفظ اللہ الصمد، اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگا دینی ہے۔ لیکن سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ سورہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر درود ابراہیمی
کے علاوہ کوئی درود شریف پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 11 مرتبہ آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس درود پاک کو درود صوفی کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد اگر کوئی پڑھتا ہے تو رحمت کے 300 دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے. 21 مرتبہ پھر آپ نے روٹی کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ، اور یاد رکھنا ہے کہ مقصد ذہن میں رہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، رزق روزی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو مقصد ذہن میں رہے، لا علاج بیماریوں کے لیے عمل کر رہے ہیں مقصد ذہن میں رہے، اور آپ سارے مقصد اکٹھے کر کے بھی اپنے ذہن میں رکھ کر یہ روٹی والا عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد اس طرح سے پڑھنا ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. آپ ہاتھ کے پوروں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس تسبیح کے دانوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ الصمد، 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 اللہ الصمد. یہ 15 مرتبہ پڑھا گیا. 6 بار اور پڑھیں گے تو 21 بار ہو جائے گا. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. یہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسے آپ نے نہیں پڑھنا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایسے نہیں پڑھنا. آپ نے صحیح طریقے سے یقین اعظم کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے. یقین اعظم میں بار بار کہتا ہوں یقین اعظم کے ساتھ پڑھنا ہے. چھوٹا یقین نہیں رکھنا ہے، یقین کو بڑا رکھنا ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے لاڈلی صورت ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر وہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے. کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی اولاد آگے نہیں بڑھے گی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی اور نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو بھلائیاں عطا فرمائی. پوری کائنات کی خیر کثیر آپ کی جھولی میں ڈال دی. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سرخ و سفید خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہاں کے خزانوں کا اللہ نے مالک و مختار بنا دیا. اللہ اکبر. بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کو بے نام و بے نشان رب کائنات نے بنا دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان بڑھائی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہترین قرار دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، جس کے اندر پہلا ذکر ہی خیروں کا ہے، برکتوں کا ہے، فراوانی نعمت کا ہے. تو آپ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. خداوند متعال کی دربار سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے رزق کے وہ اسباب بنیں گے. جیسے رزق کی بارش برستی ہے نا، یا اونچی جگہ سے پانی نیچے کو گرتا ہے،
پہاڑ کی چوٹی ہو نا تو اس کے اوپر سے پانی نیچے کو کیسے تیزی کے ساتھ گرتا ہے، اس تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے کو، آپ کے گھر کو رزق روزی سے اللہ مالا مال فرما دے گا، دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ اگر کہا جائے کہ یہ دولت کا بہت بڑا طوفان ہے، دولت کی بہت بڑی بارش ہے، اور دولت کا بہت بڑا برستا ہوا ابر ہے، ایسا بادل برسے گا دولت کا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھ کر تو دیکھیں، اور روٹی کے اوپر دم کر کے دیکھیں، پھر اس روٹی کو کھا کے دیکھیں مشہدی صاحب، پھر اس روٹی کو کھا کے دیکھیں اور دم کر کے کھائیں، پھر رب کے کمالات دیکھیں، سورہ کوثر کے عجائب و غرابات دیکھیں۔ ایسے کرشمات ہوں گے، ایسے کرشمات ہوں گے کہ آپ روزی کو جو ترسنے والے لوگ ہیں، غریبی کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، چکی کے اندر، غربت کی چکی کے اندر پسنے والے ہیں، وہ دیکھیں گے دولت رزق اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا مال عطا فرمائے گا، اتنا مال و متاع نصیب ہوگا، آپ خود بھی کھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے، اپنے قبیلے والوں کو بھی کھلائیں گے، رشتہ داروں کو کھلائیں گے، دوست احباب کو کھلائیں گے، جھولیاں بھر کے مخلوق خدا کے اندر بانٹیں گے۔ اللہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت طارق محاربی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جلال و جمال میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کرو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دو، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کو دو جو تمہاری کفالت میں ہیں، جو تمہاری بوڑھے والدین ہیں جو کماتے نہیں، تیری ماں ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، اور تیرے بھائی ہیں، پھر تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور پھر ان کے بعد جو اور تمہارے قریب ترین لوگ ہیں جو تمہاری کفالت میں رہتے ہیں، جن کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور کمانے والا، دینے والا، انتظام کرنے والا، اہتمام فرمانے والا نہیں ہے، ان لوگوں پر سب سے پہلے خرچ کرو۔ یعنی میں نے پہلے اس بیان میں بات کی تھی کہ اللہ والوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھلائی کی ہوتی ہیں اور بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کا مقولہ ہے اور اللہ والوں کا فرمان ہے، اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ پہلے خویش تے پھر درویش، پہلے خویش پھر درویش۔ اس کا معنی ہی یہی بنتا ہے کہ آپ پہلے ان لوگوں کو دیں جو آپ کی زیر کفالت ہیں، پھر ان کے بعد جو اور قریبی ہیں ان کو بھی دیں۔ تو کیا ہوگا؟ ان کو دینے سے آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کا رزق بڑھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمار جو ہے وہ بڑے مالدار لوگوں میں سے تھا، آپ بڑے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، اور ان کو اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو تھا وہ ایک کنواں تھا، بیر حاج اس کا نام ہے، وہ کنواں تھا، یہ مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام کی زیارت کروائی، بیر حا، اللہ اکبر، اور اس کنویں کا پانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور اس کنویں کا پانی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش بھی فرماتے تھے۔ اس پانی میں بڑی خوشبو تھی، اور خوشبو ہو کیسے نہ، جس کنویں کے پانی سے آقا دو جہاں سید کائنات، مرشد کائنات، مرشد عالمین
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنویں سے پانی نوش فرمائے وہ کنواں پھر کیسے خوشبودار نہ بنے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے نا، چوتھا پارہ، پہلی آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ آیت مبارکہ کا سنیں، ہرگز تم نیکی کو پا نہیں سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جب تک تم اپنی پیاری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تم ہرگز نیکی کے کمال کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی پیاری چیزیں، پیاری پیاری چیزیں جو ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ میں سب سے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سونے آپ گواہ ہو جائیں، میرے پاس جو سب سے پیاری چیزیں ہیں اللہ، سب سے پیاری چیزیں ہیں، میں ان میں سے خرچ کرنے لگا ہوں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کیا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور بے شک مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بے رحا ہے اور یہ اللہ کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ سونیا محبوبہ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین رکھتا ہوں کہ اس کی نیکی کا پھل مجھے بارگاہ خداوندی سے ضرور نصیب ہوگا، اور میں یہ کنواں اللہ کے دربار میں بطور ذخیرہ پیش کرتا ہوں، بطور ذخیرہ اللہ میرے لیے اس کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ کے رسول، یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ مال ملے روکنا نہیں ہے، ہاتھ سمیٹنا نہیں ہے، ہاتھ سنگوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اور ویسے بھی ماہ شعبان المعظم جا رہا ہے اور رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ بھی کریم، اللہ کے نبی بھی کریم، اور جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ بھی کریم۔ ابھی سے تیاریاں کر لیجئے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دینے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ یہ بھی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی وہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ او بھائی، جعلی جال ساز ڈھونگی اور نٹنگی لوگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، جعلی معالجوں کے پاس جانے والوں، ان کے دیے ہوئے تعویذ دھاگے تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرو، اللہ والوں کے ساتھ رابطہ مضبوط کرو، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں سے ملو، کیونکہ ان کے در سے اللہ کا در ملتا ہے، انہی کے در سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام ملتے ہیں، توحید کے جام یہاں سے ملتے ہیں، یہی سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی آخری رسول ہیں۔ یہی وہ اللہ والوں کی بزم ہے۔ اللہ والوں کے در سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو ان کے پاس بیٹھنے سے قرآن کی محبت ملتی ہے، شریعت کی محبت ملتی ہے، دین اسلام کی محبت ملتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن لا ریب فی کلام ہے، قرآن لا ریب فی کلام ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کے صدقے کو سن کر کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ 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 ابو طلحہ انصاری،
تم نے بڑے اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا اور اچھے کام کا ارادہ کیا ہے، یہ مال نفع والا مال ہے، یہی مال نفع والا مال ہے، یہی مال نفع والا مال ہے۔ کون سا؟ جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس لیے بزرگان دین یہی فرماتے ہیں، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل ملے گی، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل ملے گی۔ یہی بات ہے، کھا لینا گندگی ہے اور کھلا دینا بندگی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نفع والا مال ہے، میں نے اس کو لے لیا، جو تو نے اس کے بارے میں کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو جاؤ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں، چچا کے بیٹوں میں، آل اولاد میں، اپنے عزیز و اقربا میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اور آج بھی اس حدیث مبارکہ کی روایت کو آپ دیکھنا چاہیں تو مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں، مال کو سمیٹ کر نہ رکھو، بلکہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے وہ مال کم نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مسلم خزانچی جو مالک کے حکم کو نافذ کرتا ہے اور اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ حکم کے مطابق پورا پورا دیتا ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہا مالک نے تو وہ خزانچی اس کو دے دیتا ہے، تو یہ خزانچی بھی صدقہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کسی مینیجر کو آپ مال و متاع کے مالک ہیں، رئیس ہیں، امیر ہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا، آپ نے کسی مینیجر کی، کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک کھلائے، اللہ کی مخلوق کو پیش کرے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وہ راہ خدا میں دے، تو وہ بندے نے دینا تو مالک کے حکم پر ہے، لیکن اس کے دینے سے اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا مالک کو ملے گا۔ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، انہوں نے ایک ناظم بنایا ہوا ہے، ناظم مالیات۔ وہ لنگر شریف کھلاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، حافظوں قاریوں کی خدمت کرتا ہے، طالب علموں کی خدمت کرتا ہے، یا گھر کے اندر کسی انسان نے بھی، ہر گھر کے اندر ایک خزانچی ہوتا ہے، شوہر نے بیوی کو بنا رکھا ہے خزانچی، اور مال کی اجازت دی ہے کہ یہ مال آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ مال خرچ کریں گے تو اس مال کے خرچ کرنے سے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مالک کو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ نے اس روٹی کے اوپر 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر 129 مرتبہ اللہ کے قرآن کی لاڈلی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 129 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کو اس طرح ہاتھوں میں رکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 7 پھونکے لگا دیں، 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنی پھونکے لگانی؟ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اسم یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، اے کھول دینے والے، اے دروازوں کے کھول دینے والے، اے رزق روزی کے دروازے کھول دینے والے، میرے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے۔ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو آپ کو زمین سے لے کر، فرش زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک، کامیابیوں تک پہنچا دیں گے، وہ ہیں یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں، اور پھر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ کے پھونک لگا دینی ہے۔
اب آپ نے اس کے روٹی کے یہ ٹکڑے کر دینے, یہ 4 ٹکڑے آپ نے کرنے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کئی لوگ روٹی کے اس طرح 4 ٹکڑے کرتے ہیں. یہ 4 ٹکڑے, یہ دیکھیں یہ 4 ٹکڑے ہو گئے. اب وہ لوگ روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں, پوچھ کے دیکھیے گا ان میں کتنے صاحب درویش ہیں جو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا, ان کی غریبی ختم کر دی. اب یہ اس کے اوپر پھونکیں لگ چکی ہیں. 4 روٹی کے ٹکڑے, یہ ویسے بھی کرنا بڑا مجرب اور آزمودہ ہے اور محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں. آپ والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, دوست یاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں, حلقہ باب میں بیٹھے ہیں, روٹی کے 4 ٹکڑے کریں اور ایک ایک ٹکڑا بانٹیں. سبحان اللہ, بانٹنے کا بھی ثواب, پیش کرنے کا ثواب, اور دوسروں کی خدمت میں پہلے اس طرح دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں, پیار بڑھتا ہے, آپس میں روابط مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ اس کی برکتیں الگ سے, اس کی برکتیں الگ سے. پھر آپ جب یہ روٹی کھائیں گے, یہ روٹی لا علاج بیماریوں کو اندر سے دھو دے گی, ان بیماریوں کو صاف کر دے گی آپ کے وجود کے اندر سے. جو کیمرہ ڈالنے سے بھی چیز نہیں نہ ملی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ جب یہ قرآن دم کیا ہوا یہ روٹی کھائیں گے, کھلائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ باطنی, روحانی, جسمانی بیماریاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا. اور یہ نور علی نور رزق جب کھائیں گے, اندر روشنی ہوگی, باطنی آنکھ کھلے گی, روشنی بھی ہوگی, باطنی آنکھیں بھی کھلیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا, ایسا رحم فرمائے گا, ایسا فضل فرمائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ رزق روزی بے انتہا عطا فرمائے گا, بے حساب عطا فرمائے گا. رزق اور دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی, پریشانی نہیں رہے گی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لمبی تان کے سو جائیں. کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے. رزق روزی کمانے کے لیے اللہ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان پر عمل کرنا ہے, کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رزق روزی کمانے کے جو سلسلے اور وسیلے ہیں ان کو ترک کر دیں. ہم اہل سنہ والجماعت ہیں, ہم وسیلے کو مانتے ہیں کہ اللہ نے جو وسیلے پیدا فرمائے ہیں ان وسیلوں پر بھی عمل کرنا ہے. اور پھر اپنا کام کر کے, جیسے کاشتکار زمین کے اندر زمین کو تیار کرتا ہے اور زمین کے اندر وہ ایک دانہ بوجھ دیتا ہے, بیج لگا دیتا ہے, پھر اس کے اوپر مٹی لگا کے اللہ کی سپرد کر دیتا ہے, مٹی اوپر ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ کی سپرد کر دیتا ہے. یعنی اس نے وسیلے کو ترک نہیں کیا, وسیلہ کیا ہے, اب اللہ کی سپرد کر دیا ہے. تو اسی طرح آپ یہ عمل کرتے کرتے یہ عمل کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی جاری رکھیں. پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو دیکھیں, ایسا کرم ہوگا, ایسے کرشمے ہوں گے, ساری دنیا تماشا دیکھے گی. یہ بندہ تھا کیا, یہ تو بڑا غریب تھا, یہ تو ریڑی لگاتا تھا, یہ تو تانگا چلاتا تھا, یہ تو رکشہ چلاتا تھا, یہ تو چھلیاں بیچتا تھا, یہ تو چنے بیچتا تھا, یہ تو رستوں میں جھاڑو دیتا تھا, گلیوں میں صفائیاں کرتا تھا. اس بندے کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کو دیکھ کے, لو جی ان کا بڑا تو ہوٹل میں برتن مانجتا تھا, ان کا تو بڑا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. بھئی ایسے نہیں ہوا, اس نے یہ عمل کیے, اس نے یہ کرم, اس پر اللہ نے کرم کر دیے, اس نے اعمال کیے, اس نے یہ عمل وظیفہ کیا, یہ ورد کیا, اللہ نے کرم نوازی فرمائی. جب آپ کسی چیز کے لیے متلاشی ہوتے ہیں, اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, پھر رب تعالیٰ بھی بندوں کو نوازنے سے رکتا نہیں ہے. وہ بندوں کو نوازتا ہے کہ یہ بندہ کتنے یقین کے ساتھ ہے, بلکہ یقین اعظم کے ساتھ. اس نے میری ذات کے ساتھ اپنے یقین اعظم کیا, یقین جوڑا. تو اب کیسے ہو سکتا ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک آپ کو خالی رہنے دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے باسو لاوے. اکثر لوگ تو اس طرح کہتے ہیں نا, مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. میرے مرشد مبارک
आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम शेखुल कुरान वल हदीस बरकतुल असर कुतुब आलम हजरत सैयदी व मुर्शदी हजरत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी नव्वर अल्लाह मरकदहू, जो हजरत अखुंज़ादा ताजदार सिलसिला अलिया सैफिया इमाम खुरासानी मुबारक अलैहि रहमा के बड़े महबूब नजर खलीफा थे। आप फरमाते थे नहीं नहीं ओ यार गल एडी छोटी नहीं, बल्कि आप फरमाते थे माली दा कम पानी देना पर मुश्का पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे बसो लावे, लावे बसो लावे। इस अमल को करके देखें आप। शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, किसी दिन भी ये अमल कर लें, किसी दिन भी ये अमल कर लें, इस अमल को जरूर करें और फिर इसकी बरकत से माला माल हो जाएं। ये अमल आप शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में भी कर सकते हैं और आप रमजानुल मुबारक की सहरी और इफ्तारी के वक्त भी कर सकते हैं। आप ये नाश्ते में करना चाहें नाश्ते में कर लें, दोपहर के खाने में करना चाहें दोपहर के खाने में कर लें, लेकिन रोटी घर की बनी हुई हो। शाम को करना चाहें शाम को कर लें, किसी वक्त भी करना चाहें तो ये रोटी के 4 टुकड़े, और अगर आपसे सारे ना खाए जाएं, अकेले बैठे हैं सारे नहीं खाए जाए या रोटी के टुकड़े बाज़ औक़ात को बच जाते हैं, उन रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा करके पोरे करके छोटे छोटे से पीस करके इनको परिंदों में डालें, जानवरों में डालें, और परिंदे भी खाएंगे जानवर भी खाएंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला बरकतों से माला माल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी मखलूक है ना, मखलूक खुदा को बांटें, मखलूक खुदा को बांटें, सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी खिलाएं, परिंदों को भी खिलाएं, हशरातुल अर्द को भी खिलाएं। देखें फिर अल्लाह ताला कमालात कैसे अता फरमाता है, क्योंकि ये तो महीना वो महीना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाता है कि मेरे बंदो मांग लो मुझसे जो मांगना है, रिज्क मांगना है, रोजी मांगनी है, सेहत मांगनी है, तंदुरुस्ती मांगनी है, कामयाबी मांगनी है, उरूज मांगना है, बुलंदियां मांगनी है, कामयाबियां मांगनी है, नेमतें मांगनी है, जो जो मांगोगे मेरे खजानों में कोई कमी नहीं, तुम मांगते चले जाओ मैं अता करता चला जाऊंगा। वो मालिक अता फरमाता है। ऐसी जोश में रब की रहमत पुकार रही है, अब वो बदनसीब वो बदकिस्मत है जो मांगने से महरूम रह जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। कर भला हो भला होता है, भले का भला, भलाई की नीयत से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर अपना रहम